الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سورہ بقرہ سیقولو دوسرا پارہ اور آیت نمبر 211. اللہ رب العزت نے فرمایا سل پوچھئے بنی اسرائیل سے کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی انہیں من آیت نشانیاں بینہ روشن. ومن یبدل جو شخص بدل دے نعمت اللہ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءتہ بعد اس کی کہ وہ نعمتیں اس کے پاس آ گئی تو فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. زین للذین کفروا مزین کر دی گئی دنیاوی زندگی حیات الدنیا دنیاوی زندگی ان لوگوں کے لیے ویسخرون جو ہنستے ہیں من الذین آمنوا مومنوں سے یا مومنوں پر والذین اتقوا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم یوم القیامہ وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر شمار کی. کان الناس لوگوں کی ایک جماعت تھی امتون لوگ ایک ہی جماعت تھے امتون واحدہ ایک ہی امت. فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو اس حال میں مبشرین وہ نبی بشارت دینے والے تھے ومنذرین ڈرانے والے تھے. وانزل اور اتاری اللہ نے معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ یحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کر دیں اللہ لوگوں کے درمیان فی مختلف فیہ اس بات میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے. البینات واضح دلائل. اختلاف کیوں کیا بغیم بینہم آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے. فہد اللہ پس رہنمائی کی اللہ نے الذین آمنوا مومنوں کو اس لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ اس حق کی طرف جس میں لوگوں نے اختلاف کیا باذنہ اپنے اذن اپنی مشیت اور اپنے حکم کے ساتھ. واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم اے مومنو کیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما حالانکہ نہیں یأتکم ابھی تک نہیں آیا تمہارے پاس مثل الذین خلو من قبلکم حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے مستہم البأساء پہنچی انہیں مالی تنگی والضراء بدنی تکلیف وزلزلوا وہ ہلائے گئے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے معہ ان رسولوں کے ساتھ کیا پکار اٹھے متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا آگاہ ہو جاؤ ان نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں. قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم جو مال بھی تم خرچ کرو گے من خیر سے مراد یہاں مال ہے فللوالدین والدین کے لیے والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامی یتیموں کے لیے والمساکین مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا من خیر جو کوئی بھی نیکی کا کام تم کرو گے فإن اللہ به علیم بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر جہاد وہو کرہ لکم اگرچہ وہ تمہیں ناگوار لگے. وعسیٰ قریب ہے ان تکرہوا شیئا کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو وہو خیر لکم اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ اور یہ بھی قریب ہے ان تحبوا شیئا کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو وہو شر لکم جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. گزشتہ رکوع کی آخری آیت اس مضمون پر مشتمل تھی کہ اگر واضح دلائل کے آنے کے بعد تم پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردست ہے. جس میں ایک دھمکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل مل جانے کے بعد جو شخص ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ان دلائل سے ہدایت حاصل نہیں کرتا اور ان دلائل کے مطابق اپنے عقیدہ اور اپنے عمل نہیں بناتا تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا.
اس مضمون کی تائید کے طور پر پھر یہ آگے ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو جو تم سے پہلے صاحب کتاب تھے، اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کیسی کیسی نشانیاں آئی، کیسے کیسے واضح دلائل اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے دیے، لیکن جب انہوں نے واضح دلائل سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ کس طرح سے اللہ کی گرفت میں آئے۔ یہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، وہ تمہیں خود بتا دیں گے کہ ان پر کیا حال گزرا ہے۔ گویا یہ تائید ہو گئی اس ضابطے کی جو پیچھے ہوا، جو پیچھے ایک ضابطہ آیا تھا، اب اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تائید کے لیے، اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ انہوں نے جب بینات کو جھٹلایا تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ سل بنی اسرائیل، یہ خصوصی طور پر بنی اسرائیل کے لیے زجر و توبیخ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے، تو ایک پوچھنا ہوتا ہے کسی چیز کے جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور ایک پوچھنا ہوتا ہے کسی سے سوال میں زجر و توبیخ، ڈانٹنے کے لیے، عتاب کے لیے۔ جیسے کسی کو بار بار کوئی حکم دیا جائے، کہا جائے یہ کام کرو یہ کام کرو، اس نے ہر موقع پر ہر دفعہ سستی کی، کام نہ کیا، تو ڈانٹتے ہوئے کہا جاتا ہے نا کہ ذرا اس سے پوچھو۔ تو یہ انداز اللہ نے اپنایا ہے کہ ذرا ان سے پوچھ لیں۔ تو یہ جو انداز تھا یہ زجر و توبیخ کے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کتنی ان کو نشانیاں دی، کتنی واضح دلائل ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیے۔ تورات اور انجیل میں کتنے واضح دلائل ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیے، یعنی واضح دلائل نبی کی نبوت پر، اسلام کے حق ہونے پر۔ لیکن اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ جو کہا پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتے نہ ہوں، کہ ان کے آباء و اجداد کو ہم نے کتنی واضح نشانی اور واضح دلائل عطا کیے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی صداقت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکامات آئے ان کے حق ہونے پر واضح دلائل دیے تھے۔ آپ سب نے پیچھے پڑھا سورہ بقرہ میں بھی کہ دریا کو پھاڑ دیا یہی بنی اسرائیلیوں کے لیے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کو ہر خیر و بھلائی دی، ان کے دشمن کو غرق کیا، انہیں بچا لیا، ان کو بھگا دی، خزانے دی، ان کو حکومت کا مالک بنایا، اللہ کی طرف سے انہیں من و سلوہ عطا ہوا۔ یہ وادی طے میں بھی رہے تو اللہ رب العزت نے بادل کا سائبان کیا ان کے اوپر، انہیں کھانے پینے کی بھی اشیاء دی، لیکن انہوں نے گندم وغیرہ کی ڈیمانڈ کر دی۔ تو یہ اللہ رب العزت ویسے بتانا چاہتے ہیں کم آتے ہی نہ ہم نے کتنی نشانیاں دی۔ پھر جو آگے فرمایا وَمَن يُبَدِّلِ اللَّهُ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے پھر کفر کیا یعنی ناشکری کی۔ تو یاد رکھیں جو ناشکری ہے یہ بھی اللہ رب العزت وہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب لینے والے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 222۔ اب فرمایا کہ واضح دلائل، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد جو کفر کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ نے اس کفر کا سبب بتایا۔ اس کا سبب تھا دنیا کی محبت، اپنی جان کی محبت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کفر کا سبب بنتی ہے، اسے کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات الدنیا مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی کے مزین کرنے سے کیا مراد؟ کہ دنیاوی زندگی میں مال اور جاہ، یہ دو چیزیں جن سے دنیاوی زندگی ان کو پرکشش نظر آتی ہے، اور دنیاوی زندگی میں یہی مال حاصل کرنے کے لیے اور کوئی دوسرا بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے وہ تگو دو کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دین کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب ان کا مال اور جاہ کی محبت جو ہے نا وہ انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ وہ حصول مال کے لیے، حصول جاہ، منصب، شہرت، اپنی عزت کے لیے اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول کی بھی تکذیب کر دی بنی اسرائیل نے، اللہ کی بھی تکذیب کر دی، اور صرف ایک ہی کے سامنے مقصود، ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا مال اور دولت، مال اور دولت اور اپنا مقام۔ تو فرمایا مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی۔ یعنی دنیاوی زندگی کے مزین کرنے سے مراد ہے کہ دنیاوی زندگی کے اسباب یعنی مال اور جو منصب ہے نا، یہی ان کو بہت پرکشش لگتا ہے۔ تو اللہ نے اس میں مزید کشش رکھ دی تاکہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے چلے جائیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہاں جو اللہ نے اشارت فرمایا مزین کر دی، اس سے مراد یہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ تھے لوگ امت ایک ہی، لیکن اللہ نے انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء کو بھیجنے کا مقصد آگے ارشاد فرمایا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ڈر سنائے، وہ انہیں بشارتیں دیں، اور جو ان پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے جو اختلاف کیا، اس کا سبب بنی اسرائیل نے جو اختلاف کیا انبیاء کے ساتھ، اس کا سبب تھا ان کا حسد۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت ہم نے بھی پڑھی 222، اس میں ایک لفظ آیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
کہ زینت دے دی، مزین کر دی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق کرتے تھے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی تزیین ہے، دنیا مزین کر دی، اس کا نتیجہ اب کیا ہوا؟ چونکہ ان کے سامنے دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی، اس لیے اب کسی کی عزت اور ذلت کا پیمانہ اور معیار ان کے ہاتھ صرف وہی جو ہے نا دنیاوی زندگی کی، یا یوں سمجھ لیں کہ جو عیش و عشرت ہوتی ہے، مال و جاہ ہوتا ہے، وہی ان کے سامنے دنیاوی زندگی کا مقصد بن گیا۔ جس کے پاس ان کو مال دولت اور دنیا کے اعتبار سے کوئی اونچا منصب نظر آتا، وہی صاحب عزت ہوتا۔ جس میں وہ مال و دولت اور اونچا مرتبہ نظر نہیں آتا، ان کے نزدیک وہ حقیر ہوتا، ذلیل ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد جو ہے نا دنیاوی اعتبار سے کامیابی دیکھنا ہے، جو جتنا دنیاوی اعتبار سے کامیاب نظر آتا ہے وہی صاحب عزت نظر آتا ہے، وہی صاحب عزت ہے، اور جو دنیاوی اعتبار سے کمتر ہے، حقیر ہے، اس کو ہم صاحب عزت بھی نہیں سمجھتے، اسے حقارت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا کام تھا کہ انہوں نے عزت اور ذلت کا پیمانہ دنیا کو بنا لیا، اس لیے جو مومنین ایمان لائے ان کے پاس چونکہ مال و دولت نہیں تھی، تو پھر ان مومنین سے پر وہ ہنسا کرتے، ان کو گھٹیا سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، خوف خدا نہیں، دین کی محبت نہیں، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، دنیا کی عظمت اس کے دل میں ہو، تو یہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مال اور دولت والا نظر آ جائے تو اس کے لیے وہ پھر بےتاب ہو کر اور آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہے، اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس کا بہت اچھا ویلکم کرتا ہے، خواہ وہ چور ہو، ڈاکو ہو۔ اور اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں، دنیا کا کوئی اعلیٰ منصب نہیں، تو پھر بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اس کے نزدیک وہ حقیر ہوتا ہے۔ کس کے نزدیک؟ جو دنیا دار ہے۔ بہرحال مومنوں کو پھر آگے تسلی دی گئی، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ یہاں مومنین کے لیے تسلی ہے اسی آیت میں، آیت نمبر یہ ہوگی 212۔ اسی کے میں آپ کے سامنے تشریف پڑھ رہی تھی کہ اللہ نے ان کو تسلی دی کہ دنیا کی چند روزہ بہار ہے، مال و دولت والے مال و دولت کی وجہ سے یا کسی بڑے منصب کی وجہ سے اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن قیامت والے دن جو ایمان والے ہیں، اہل تقوی لوگ ہیں، یہ ان پر بلند ہوں گے، مقام کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام بھی عطا فرمائیں گے اور اس طرح اونچا مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ایمان والوں کو اونچا مقام بھی عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ دوسری تسلی دی ایمان والوں کو۔ پہلی تسلی تو یہ دی آپ اوپر ہوں گے، بے فکر ہیں۔ دوسری تسلی یہ دی کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی اتنا زیادہ جو حساب میں ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ حساب میں تھوڑی چیز آتی ہے، اللہ ان کو اتنا دیتا ہے جو حساب سے بھی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ انگنت اور بے شمار رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس میں فقراء کے لیے تسلی ہے کہ تقسیم الہی ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، تو اگر اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا اور تمہیں تھوڑا دیا، اور ان تھوڑے ہونے کی وجہ سے تمہیں گھٹیا اور حقیر یہ سمجھتے ہیں، تمہاری حقارت کی نظر سے تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ کی اس تقسیم پر تمہیں راضی رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ان کے لیے تسلی ہے، دوسرا بعض نے کہا اس کے اندر تسلی یوں دی گئی کہ اللہ نے دنیا میں تمہیں تھوڑا دیا، لیکن قیامت کے دن اللہ تمہیں بے حساب دیں گے۔ آگے پھر فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہاں سے واضح دلائل اور نشانیوں کے بعد بھی، واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کے اسلام اور اعراض اور انحراف اور انکار کا دوسرا سبب بتایا۔ پہلا سبب تو اب آپ کو سمجھ آ گیا، کیوں انکار کیا دنیا کی محبت میں، کیونکہ دنیا ان کے لیے مزین تھی، حب مال تھا اور حب جاہ تھی۔ اب یہاں سے دوسرا سبب بتایا، کینہ، بغض، حسد، دشمنی، عناد، یہ چیزیں جو حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہاں یہ بیان کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا، اللہ کی نعمت کیا تھی؟ وہ تھے واضح دلائل، واضح معجزات، واضح احکامات، یہ اللہ کی نعمت تھی، لیکن انہوں نے ایمان لا کر ایمان کی نعمت حاصل کرنے کے بجائے ان آیات کے ساتھ کفر کیا، اس میں انہوں نے تبدیلی نعمت کیا، اور کفر کا سبب بھی بیان فرمایا کہ لوگ پہلے ایک جماعت تھے۔ ایک جماعت ہونے کا مطلب کیا کہ سارے کے ساتھ لوگ عقیدہ توحید پر تھے۔ یہ کب تھا ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تھے ہم سب کے سب عقیدہ توحید پر؟ ہمیشہ سے تو انبیاء آتے رہے اور یوں ہی جماعتیں بنتی گئی، تو عہد الست جب لیا گیا تب ہم سب کے سب عقیدہ توحید پہ تھے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، سب آپ بھی تھی، ہم بھی تھے، تو سورہ اعراف میں یہ موجود ہے، اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت تو ہم سب عقیدہ توحید پہ تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی سارے ایک عقیدے پر تھے،
تو بعد میں طوفان نوح آیا، اور نوح علیہ السلام کے طوفان جب آیا اور اس کے بعد کافر اور مشرک سارے غرق ہو گئے، تو جو بچ گیا وہ سارے بھی عقیدہ توحید پر تھے۔ تو دو وقت ایسے آئے، ایک عہد الست اور دوسرا طوفان نوح کے بعد، اس وقت میں بھی وہی لوگ بچے جو عقیدہ توحید پر تھے۔ بہرحال تو یہاں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق، کہ اللہ نے پھر ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری بالحق، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری حق اور وہ باطل دونوں کے سلسلے موجود ہیں اس میں، اور وہ لیحکم بین الناس، تاکہ اللہ فیصلہ فرمائے، اللہ کا نبی فیصلہ فرمائے، اور وہ کتاب فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، فی مختلف فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا تھا حق کے اندر، کہ کوئی حق کو ماننے والا تھا اور کوئی حق کے مقابلے میں حق کی نقل پیش کر کے اس کو حق بتانے والا اور اصل حق کا انکار کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبی کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا اور کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا کہ انبیاء آئیں، وہ اپنے ساتھ کتاب لائیں، اللہ کا حکم بتائیں، نبی اپنا معاملہ بتائیں، اور ساتھ میں کتاب کے اندر جو اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ اس کو بتائیں۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا اس میں سرکشی بھی اسی نے کی جس نے حسد کی وجہ سے، باہمی ضد کی وجہ سے، اور یاد رکھیں حسد ایک ایسی بیماری ہے، اور حسد ایک ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے روحانی بیماری ہے جو بڑے بڑے کام کروانے میں مانع ہوتی ہے۔ حق کو قبول کرنے میں جو چیز روکتی ہے نا، وہ یہی ہے حسد۔ یہ اس طرح کی بیماری ہے کہ اس میں بڑے بڑے عابد زاہد بھی اگر مبتلا ہو جائیں تو وہ بھی حق بات کو جلدی تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے وہ جو حق کو قبول نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے نہیں کیا۔ ضد کیا تھی وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے بیان کی، پچھلے پاروں میں، کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کہنا کیا تھا کہ بنی اسماعیل سے آقا علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، کیونکہ سارے نبی تو ہمارے اس سلسلے سے آتے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہدایت کس کو دینا چاہتا ہے؟ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جو طالب ہدایت ہے، اس کے اندر ضد نہ ہو، حسد نہ ہو، انات نہ ہو، بلکہ سورہ بقرہ میں آیا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سورہ انعام میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی تو ان کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت انہی کو دیتا ہے، اور اللہ کی مشیت انہی کو ہدایت دینے کی ہے جن کے اندر ضد نہ ہو، بلکہ ان کے اندر ایمان لانے کا ارادہ ہو اور ان کے دل میں سچی طلب ہو، اور ہدایت مانگیں تو اللہ ہدایت سے ضرور سرفراز فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ نے والذین اتقوا سے ایمان والوں کو ایک تسلی دی، واللہ یرزق من یشاء سے دوسری تسلی دی، اور ام حسب تم سے تیسری تسلی دی۔ صحیح؟ پہلی دو تسلی کا پیچھے ذکر ہو گیا، ابھی تیسری تسلی ہے کہ جب حق اور باطل کا اختلاف ہوتا ہے اور مارکا حق اور باطل چلتا ہے تو پھر بعض دفعہ اہل حق کو مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو یہاں ایک تو اہل ایمان کو تسلی دینا مقصد ہے، دوسرا ان کے اندر استقامت، ثابت قدمی اور پختگی پیدا کرنا مقصد ہے، اور تیسری چیز ان کے اندر ایک بہادری، دلیری اور شجاعت پیدا کرنا مقصد ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ پہلے لوگوں کے اوپر جو حالات گزرے وہ حالات ابھی تمہارے اوپر آئے ہی نہیں، جو پہلے لوگوں کے اوپر حالت آئی مصیبتوں کی، تکلیفوں کی، اعزار آسانیوں کی، وہ حالت تمہارے اوپر نہیں آئی، تو تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور مصیبتیں اور تکلیفیں تمہیں پیش نہیں آئیں گی۔ صحیح؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ مصیبتیں آئیں گی، اللہ رب العزت تمہاری آزمائش فرمائیں گی مختلف انداز سے، وہ مختلف انداز بھی آگے بیان کیے، اور مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ تمہارے اوپر کیا حالتیں آئیں گی، مالی تنگی آئے گی، بدنی تکلیفیں بھی آئیں گی، ان پر بھی اتنی تکلیفیں آئیں کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، ہلاک کے رکھ دیے گئے، اس قدر ان پر تکلیفیں آئیں کہ ان کا رسول بھی اور رسول پر جو ایمان لے کر آئے وہ بھی اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے متی نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا سورہ مؤمنون میں، تو انہوں نے اسی پر کو خیال کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ کی مدد کب آئے گی اور آپ کا وعدہ کب پورا ہوگا، تو اللہ نے جواب میں فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جو میری جو مدد ہے وہ قریب ہے، بس ذرا صبر کرو، استقامت اختیار کرو،
ثابت قدمی میں رہو، پختگی دکھاؤ، جمے رہو، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک بات بتاتی چلوں، مومنین پر جو تکلیف آئی اس کی ایک مثال بتاؤں آپ کو، تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور ثابت قدمی اور استقامت ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے وہ صحابہ جن کو ستایا گیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں، ہم نے کہا الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کان الرجل فی من قبلکم یغفر له فی الارض فیجعل فیہا، کہ تم ابھی اس تکلیف پر گھبرا گئے ہو، تم سے جو پہلے تھے ان میں سے ایک آدمی کو پکڑا جاتا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اس کو زندہ اس گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا، فیجارو بالمنشاری فیوضع علی رأسہ فیشق باثنین، اس کے سر کے اوپر آری رکھ کر اس کو آری کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا جاتا، ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ من عظم او عصب، لوہے کی کنگھی بنا کر اس کے ساتھ اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا جاتا، وما یسدہ ذلک عن دینہ، لیکن اتنی سخت سے سخت تکلیف بھی اس کو اس کے دین سے نہ پھیر سکتی، اتنی استقامت اور ثابت قدمی دکھاتے۔ واللہ لیتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله ابي الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، اللہ کی قسم اللہ اس دین کے معاملے کو کامل کرے گا، اللہ اس کو غالب کرے گا، حتیٰ کہ اتنا غالب کر دے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک چلے، جگہوں کے نام ہے، اور سوائے اللہ کے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، دشمن اس طرح مغلوب ہو جائے گا اور حتیٰ کہ بھیڑیے بکریوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں گے، لیکن تم ذرا جلدی کر رہے ہو، اس لیے ذرا صبر دکھاؤ، استقامت اختیار کرو، ایمانی قوت پر قائم رہو، تو یہ حقیقت میں آئے گا، یہ آقا علیہ السلام نے تسلی دی۔ تو بہرحال اس آیت کا جو مقصد تھا کہ فرمایا گیا کہ اتنی جلد بازی نہ کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، پہلے لوگوں کو تو بأسا ذرا زلزلوا حتی یقول الرسول یہ معاملہ ہوا، یہاں جو آقا علیہ السلام ہو رہا اچھا جی، یہ فرمایا گیا کہ پریشان نہ ہو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے۔ آگے فرمایا گیا یسألونک ماذا ينفقون، جب صحابہ کرام کو فقر و فاقہ کی وجہ سے تانے دیے جا رہے تھے، اس آیت کو سمجھ لیں، جب صحابہ کرام کو کس کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے تانے دیے جا رہے تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا، تو اہل ثروت ہے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم کچھ مال خرچ کریں، ان کی امداد کریں، جو مالدار صحابہ کرام تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا، ان کی پریشانی میں ہم کام آئے، تو پھر آپ سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں ہم کیا خرچ کریں، کہ جب کفار کے مظالم کا ذکر کیا ان کے سامنے تو ان کے سدبات کے لیے تدبیریں کی گئی، کیا خرچ کریں، تو پھر فرمایا، انہوں نے فرمایا نا ماذا ينفقون، کون سی وہ چیز ہے جس کو وہ خرچ کریں، تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو مال بھی تم خرچ کرو پس وہ خرچ کرو والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، مجاہدوں کے لیے، ٹھیک ہے، وما انفقتم من خیر، جو مال بھی خرچ کر سکتے ہو، خواہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، من خیر میں فرما دی کسی بھی طرح کا ہو، تھوڑے کی کبھی نہ سوچیں تھوڑا ہے، زیادہ کا کبھی نہ سوچیں بہت زیادہ ہے، بس خرچ کریں، پھر آگے ترغیب دی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یہاں ترغیب دی انفاق مال کی، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرے ہوئے مال کی، کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اس طریقے سے، جو بھی نیکی کرو گے اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے، مال خرچ کرنے والی یا اس کے علاوہ بیماریوں کی تیمارداری کرنے والی نیکی ہو، مال خرچ کرنے والی نیکی ہو، مجاہدین کے گھروں کی دیکھ بھال کرنے والی نیکی ہو، جہاد کرنے والی نیکی ہو، گھر کے مسائل کو حل کرنے والی نیکی ہو، پڑوسی کا حال دریافت کرنے والی نیکی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی تم فریضہ کرو گے سر انجام اللہ اس سے باخبر ہے، یہ یاد رکھو کہ تم ان پر کسی اور کو گواہ بناؤ نہ بناؤ، بناؤ یا نہ بناؤ، اس پر اللہ گواہ ہے تمہاری نیکیوں پر، تو یہاں بھی ایک طرح سے تسلی ہے کہ نیکی کرو اس پر گواہ اللہ ہے۔ آگے جو فرمایا کتب علیکم القتال، اب جہاد کا حکم ہے، پہلے پیچھے اللہ کے راستے میں مال کے لیے آلات جہاد تیار ہو گئے،
تو اب آگے جہاد کا حکم آ رہا ہے. آلات جہاد کیسے آئیں گے؟ جب صحابہ کرام اپنے مال خرچ کریں گے. تو پچھلی آیت میں آیا خرچ کرو تاکہ جہاد کا لوگ سامان لے لیں. جب سامان لے لیں تو اب سامان آ گیا، جہاد کی تیاریاں ہو گئی. اب یہاں اس آیت میں جہاد کی کا حکم ہے. جہاد کی تیاری کے بعد اب جہاد کا حکم ہے. فرمایا فرض کیا گیا تم پر جہاد، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. ایک کراہت عقلی ہے نا، ایک طبعی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقل میں آنے والی. ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں آتی ہے ہمیں بری لگتی ہے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو طبیعت میں آتی ہے بری لگتی ہیں. اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو اور انسان اس کو برا سمجھے تو یہ کفر تک لے جاتا ہے. تو فرمایا ہو سکتا ہے بسا اوقات تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے لیے اس میں فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے فائدہ رکھا ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، اس لیے تمہیں وہ حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ کے فیصلے کے اوپر اطمینان رکھو. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے یہ سوچو کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے. یہ صرف جہاد سے متعلق نہیں ہے، یہ عمومی حکم ہے، تعمیم ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے. ہماری زندگی کی الجھنوں میں بس اوقات ہمیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ درست نہیں ہو رہا، یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اچھا نہیں ہے، اور ہم خدا نہ خواستہ بس اوقات شکوہ بھی کر لیتے ہیں اپنے رب سے کہ یہ کیا ہو گیا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں میرے لیے کتنی بڑا فائدہ تھا. اور وہ پھر اس وقت پتہ چلتا ہے جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ آ جانی چاہیے. تو اگر ہم پہلے ہی صبر کر لیں اور یہ سوچ لیں جو رب کر رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، اگر ہمارا یہ معاملہ اور نیت ہو جائے تو اس پر اجر بھی ملتا ہے اور خیریں جلدی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہر حال میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو کیا ہے درست کیا ہے، اس میں میرے لیے انشاءاللہ خیر ہوگی. اچھا جی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے متعلق، یعنی اس میں جہاد کرنے کا کیا حکم ہے، حرمت والے مہینے میں جہاد کا کیا حکم ہے. قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، جہاد کے حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، قتل و غارت کرنا یہ بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، یہاں جہاد لفظ نہیں بولیں گے، قتال سے مراد ہے قتل و غارت کرنا. تو فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا یہ کفر ہے. وإخراج اہلہ، اور مسجد حرام والوں کو نکالنا، منہ اس سے، اکبر عند اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اکبر من القتل، اور اللہ کے اور فتنہ زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے. ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ یقاتلونکم تم سے قتال کرتے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، وہ تمہیں تمہارے پھیر دیں گے تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں. ومن یرتد منکم، جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں، عن دینہ اپنے دین سے، یعنی جو دین چھوڑ دے، دین اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، فیمت، اور وہ مرے اس حال میں، وہ کافرون کہ وہ کافر ہی تھا، تو اس نے زمانہ اسلام میں جو نیکیاں کی اس کے متعلق فرمایا فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالهم، ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، فی دنیا میں بھی، والآخرت آخرت میں بھی. فاولئک یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون دوزخ میں رہیں گے. ان الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے. سبحان اللہ. کافی عرصے سے دورہ قرآن کرانے کے سبب الحمدللہ ترجمہ کرنے میں ایک لفظ میں بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت مشکل نہیں ہوتی، زبانی بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. لیکن اس میں جو سرور آتا ہے نا وہ کرنے والوں کو پتہ ہے کہ پڑھنے کے دوران بڑا مزہ آتا ہے. تو اللہ رب العزت سب کو توفیق دے کہ ہمیں قرآن کا ایک ایک لفظ زبانی یاد ہو اور اس کو پڑھنے میں کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، اس کا شان نزول ہے. فرمایا گیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یا تو صحابہ کرام ہیں یا مشرکین. انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ شہر حرام کے متعلق کہ قتال فیہ، کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں اس کے اندر ہمارا جھگڑا کرنا، یہ معاملات کرنا کیسا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جہش، جو نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، عبداللہ بن جہش یا آقا علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کو ایک سریہ کا امیر بنا کر جمادی الاخری کے اخیر میں بھیجا تھا. ایک جہاد پر چون سمجھ لے بھیجا، اور یہ بھیجا بھی آپ نے جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے تھا. حضرت عبداللہ بن جہش کو آپ نے ایک خط لکھ دیا اور آپ نے یہ بھیجا. جب بھیجا تو یوں فرمائے یہ خط لے لینا اور اللہ کے نام لے کر چلنا، لیکن 2 دن چلتے رہو اور اس کے بعد تم پڑاؤ کر کے اترو، تو تم اس وقت پھر خط کو کھولنا اور اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے سامنے اس خط کو پڑھنا. اس خط کے اندر جو کچھ حکم ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں میں سے کسی پر زبردستی مت کرنا.
حضرت عبداللہ بن جہش وہ خط لے کے چلے. اس طریقے سے وہ 2 دن چلتے رہے. 2 دن چلنے کے بعد جب اترے تو خط کو کھولا اور وہ خط اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا. اس میں یہ بھی تھا کہ بطن نخلا میں جا کر ٹھہر جائیں اور وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرے گا. اس قریش کے قافلے کا انتظار کرو. اس قافلے پر حملہ کرنا ہے. لعلک تأتینک منھا بخبر، شاید کہ آپ اس قافلے سے ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں، خیر لے کر آئیں، کوئی مال لے کے آئیں. جب خط پڑھ کر سنایا تو پہلے خود حضرت عبداللہ بن جہش کو بھی پتہ نہیں تھا کہ خط میں کیا لکھا ہوا. اب پڑھنے سے پتہ چلا تو پڑھ کر فرمانے لگے کہ سمعتن و طاعتن، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے منع فرما دیا کہ میں تم میں سے کسی پر جبر کروں یا سختی کروں. تو تم میں سے جو شوق شہادت رکھتا ہے وہ تو چلے، اور جو اس کو ناپسند کرتا ہے وہ لوٹ جائے. اس کے بعد پھر وہ چل پڑے. جب چلے تو ان کے باقی ساتھی بھی ان کے ساتھ چل پڑے. اور یہ کل جو ہے نا وہ 8 ساتھی تھے جو اس مقصد کے لیے آقا علیہ السلام نے بھیجے، اور 8 کے 8 وہاں سے چل پڑے. حتیٰ کہ کہتے ہیں جب بطن نخلا جو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم نے وہاں جا کے پڑاؤ کرنا ہے، وہ وہاں سے قریش کا قافلہ گزرے گا. اس سے یہ کچھ پیچھے تھے کہ اس قافلہ میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر یہ باری باری سوار ہوتے تھے. وہاں وہ اونٹ گم ہو گیا تو یہ دونوں حضرات اس اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے. وہاں سے حضرت عبداللہ بن جہش اپنے باقی 6 ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، 2 پیچھے رہ گئے. بطن نخلا میں جا کر پڑاؤ کیا. یہ مکہ اور وادی طائف کے درمیان میں جگہ تھی. اب وہاں پر اس قافلے کے انتظار میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ قریش کا قافلہ وہاں سے گزرا اور ان کے پاس کشمش اور اس طرح طائف سے کچھ تجارتی سامان تھا، وہ لے کر آ رہے تھے. اس قافلے کے اندر عمر بن حضرمی اور حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ، نوفل بن عبداللہ، یہ 4 آدمی تھے. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو دیکھا تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی. جہاں سے صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے ان کی کچھ فاصلے پر وہ بھی اترے. حضرت عبداللہ بن جہش نے فرمایا ایسا لگتا ہے یہ جو قریش کا قافلہ ہے یہ تم سے ڈر گئے اور گھبرا گئے، تو ہو سکتا ہے یہ ادھر ادھر چھپیں. اور عبداللہ بن جہش چاہتے تھے کہ ان کے دل سے خوف اور ڈر نکال دیا جائے تاکہ وہ بے فکر ہو کر وہاں پر رہیں. اب ترکیب یہ سوچی کہ ایسا کرو کہ اپنے میں سے ایک آدمی کا سر مونڈو اور اس کو ان کے سامنے کرو. چنانچہ حضرت عکاشہ بن محسن کا سر مونڈا اور ان کے سامنے کر دیا. جب انہوں نے ان کو سر کو دیکھا تو ان کے دل میں خوف دور ہو گیا اور کہنے لگے یہ تو عمار کی قوم ہے، وہ قوم کوئی اتنی جرت مند اور لڑائی والی نہیں ہے. وہ بے فکر ہو گئے. ترکیب حضرت عبداللہ بن جہش کی کامیاب ہوئی. اور ادھر پھر یہ صورت تھی کہ صحابہ کا خیال کے مطابق یہ جماعت الاخری کا آخری دن تھا. حضرت عبداللہ بن جہش فرمانے لگے ہمارے سامنے یہ جماعت الاخری کا آخری دن ہے، لہٰذا آج رات ہی ان پر حملہ کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے حرمت والے مہینے میں قتل و غارت پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جائز نہیں ہے. سب سے پہلے اس قافلے میں واقد بن عبداللہ سہمی تھے. انہوں نے تیر جو ہے وہ مارا عمر بن حضرمی کو اور سیدھا ان کو جا کر لگا، اس کو قتل کر دیا. یہ سب سے پہلا تھا جو مشرکین کا آدمی یہاں قتل ہوا. اور ان میں حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو قید کر لیا، تو ایک کو قتل کر دیا اور 2 کو قیدی بنا دیا. چوتھا ان کا ساتھی تھا نوفل، وہ بھاگ گیا، وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا. جو سامان لے کے جا رہے تھے وہ سامان بھی ان کے ہاتھ لگا اور 2 قیدی بھی صحابہ کرام ان کو لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور ادھر قریش نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد نے حرمت والوں مہینے کو حلال سمجھ لیا، اس میں خون ریزی کو حلال سمجھ لیا، مال کا لینا حلال سمجھ لیا. مکہ میں جو مسلمان تھے ان مسلمانوں کو بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ دیکھو تمہارے محمد نے حرمت والے مہینے کا لحاظ نہیں رکھا. ایک قافلہ مدینہ بھیج دیا اور اس مسئلے کو بہت اٹھایا. اس پر نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو بھی تھوڑا بہت ڈانٹا. آپ نے ان پر کچھ ناگواری کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا، تم نے حرمت والے مہینے میں قتال کیوں کیا؟ کیونکہ یہ رجب کی ہی رات تھی تو اور حرمت والے مہینے میں یہ قتال ہوا اور یہ قتال ممنوع تھا. اس کے ذریعے سے جو انہوں نے مال حاصل کیا تھا اور قیدی آئے نبی علیہ السلام نے ان کا معاملہ موقوف کر دیا. آپ نے انہیں لینے سے انکار کر دیا کیونکہ جنگ ہی ایسے مہینے میں ہو رہی ہے. اسی طرح باقی مسلمانوں نے بھی ذرا سا بھی لینا جو ہے وہ گوارا نہیں سمجھا اور سخت الفاظ کہے. آقا علیہ السلام کہنے لگے کہ جس کا تمہیں حکم نہیں تھا وہ کام تم نے کیوں کیا؟ جب نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، باقی مسلمانوں نے بھی سختی کی، تو یہ جو لشکر تھا نا ان پہ بہت گھبراہٹ طاری ہو گئی. انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمان بھی ہمارے اوپر ناراض ہیں تو ہماری تو خیر ہی نہیں، یہ تو ہم نے بہت بڑا گناہ کیا. نبی علیہ السلام کو یہ ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ عمر بن خزرمی کو بھی انہوں نے قتل کیا. جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مال ان کے ہم نے لے لیے، 2 آدمیوں کو قید کر دیا،
تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کا ایک بہت بڑا ایک کام کیا کہ عمر بن خضرمی کو بھی قتل کر کے آئے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اور ان کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے ان لشکر والوں کی حوصلہ افزائی کی، اور اہل مکہ جو مدینہ والوں کو پریشان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ پریشانی بھی دور کر دی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس مال کو بھی لیا اور اس مال میں سے خمس کو بھی جدا کیا. خمس کہتے ہیں 5واں حصہ، اور پھر وہ اس لشکر والوں کو دیا. تو اس پر یہ آیات اتری. اور یاد رکھیں آیات کا شان نزول بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے ابھی آپ کے سامنے اتنا لمبا شان نزول بیان کیا. تو فرمایا یہ آپ سے حرمت والے مہینے کا متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجیے ہاں اس میں لڑنا گناہ ہے، لیکن صد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہل منه اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل، کہ جن کو قتل کیا گیا نا یہ تو فتنے کرتے تھے زمین میں، ان کے فتنے کے سبب ان کو قتل کیا گیا، اور فتنے کا معاملہ کرنا یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کے مقابلے میں. تو جو کیا گیا صحیح کیا گیا. اور فرمایا کہ وہ نہیں جو ہے نا وہ ہمیشہ یقاتلونکم تم سے لڑیں گے، وہ چاہتے ہیں تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو مرتد ہو جائے اور اس حال میں مرتا ہے تو وہ اس کے سارے زمانہ اسلام میں بھی کیے ہوئے سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اس میں بھی مجاہدین کو تسلی ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی ناگواری کا اظہار کیا. یہ جو لشکر عبداللہ بن جہش والا تھا نا ان کو تسلی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ناگواری کا اظہار کیا اور باقی مسلمانوں نے بھی ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے. تو ان کے حالات میں کچھ نہ کچھ جذبات پر زد پڑتی ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جذبہ قتال کو ابھارنے کے لیے مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ تانے دینے والے تمہارے بارے میں دل کے اندر اتنی دعوت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. تانے دینے والے کون ہیں؟ مکہ کے مشرکین، مسلمان نہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا تم پریشان نہ ہو، ان کا مقصد یہ ہے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا، تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا دینا، تمہارے فوکس پر سے تمہیں دور کر دینا. ابھی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ جو کام کر رہے ہیں ان کے حوصلے بلند کرنے چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. تعاونوا البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، چونکہ ان کا مقصد تھا دین سے پھیرنا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا انجام فرمایا جو تم میں سے دین سے پھرے گا اور پھر وہ مرے کفر کی حالت میں، یعنی موت تک اس کفر پر رہا، تو پھر ان کے اعمال باطل ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اعمال سے مراد ہے اعمال صالحہ جو انہوں نے حالت ایمان میں کیے ہوں گے. فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں آگ والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو تم میں سے جو دین سے پھر گیا اور دین سے پھرنے کے بعد موت تک اسی مرتد ہونے کی حالت میں رہا، کفر میں رہا، اس کے اعمال ضائع ہیں. اگلی آیت. آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا. صحیح، اب اس قتال پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ جو ہوا نا جو صحابہ کرام سے ہو گیا حرمت والے مہینے میں، اس بارے میں آپ علیہ السلام سے یہ لشکر والوں نے پوچھا کیا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، ان کو تسلی دے دی کہ تمہیں ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رحمت بھی تمہیں نصیب ہوگی. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کے دین کو بلند کیا، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. باقی اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو جو ان کے دل میں ندامت آئی اور پھر اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ استغفار کیا تو واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ بخش بھی دیں گے اور مزید رحمت بھی فرمائیں گے. یا یوں فرما لیں پیچھے دو چیزوں کا ذکر کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہاں سے لے کر ہم فیہا خالدون تک اللہ تعالیٰ نے تسلیاں ہی دی ہے کہ ان کے ذمے کوئی معصیت نہیں. وہ یہ غفور ہونے کا اثر ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، یہاں سے بھی تسلی دی کہ ان کو ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رحمت بھی ان کو نصیب ہوگی. یہ اللہ رب العزت کی رحیم ہونے کا اثر ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ سے لے کے ہم فیہا خالدون، یہ جو جہاں ابھی مارک کیا ہوا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے کا اثر ہے. اور ان الذین آمنوا والذین ہاجروا سے لے کے واللہ غفور رحیم یہاں تک اللہ کے رحیم ہونے کا اثر ہے. سبحان اللہ. آگے سنیے، یسألونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، جوئے کے بارے میں. قل آپ فرما دیجئے فیہما، شراب اور جوا، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں نفع کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اسمہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر، بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفعوں سے.
وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ فرما دیجیے ضرورت سے زائد کو خرچ کرو، کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان فرماتے ہیں لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو، پھر دنیا میں بھی والآخرت اور آخرت میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں لیتام یتیموں کے متعلق، قل فرما دیجیے اصلاح لہم خیر کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر ان کا خرچ آپس میں ملا لو اپنے خرچ کے ساتھ، اخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ یعلم المفسد اللہ فساد پھیلانے والے کو بھی جانتا ہے، من المصلح مصلحت کو فوت کرنے والے کو بھی جانتا ہے، ولو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لأعنتکم تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ان اللہ عزیز بے شک اللہ زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے حتی یؤمنن یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ولا امۃ مؤمنۃ اور البتہ ایمان والی باندی خیر بہتر ہے من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ مشرکہ بہتر لگے تو فرمایا مومنہ بہتر ہے، ولا تنکحوا المشرکین اور نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکین سے حتی یؤمنوا جب تک کہ وہ تمہیں ایمان نہ لائیں، ولا عبد مؤمن اور البتہ ایمان والا غلام خیر بہتر ہے من مشرک غلام سے، ولو اعجبکم اگرچہ وہ مشرک غلام تمہیں اچھا لگ رہا ہو، اولئک یدعون الی النار یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ مغفرت کی طرف باذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ اللہ واضح فرماتا ہے اپنی نشانی للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پہلے یہ جان لیں آپ کہ یہ جو شراب ہے یہ ایسے فوراً حرام نہیں ہو گئی، بلکہ اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے بتدریج حرام کیا، فوراً اس لیے حرام نہیں ہوئی کہ پہلے یہ حلال تھی اور صحابہ کرام تک بہت پیتے تھے اس کو، یہ کچھ مراحل میں حرام کی گئی۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے جب کسی چیز کا حکم دینا ہوتا ہے تو یکدم صحابہ کرام پہ نہیں ڈالتے تھے کہ کہیں انہیں ناگوار نہ ہو مشکل نہ ہو، تو آہستہ آہستہ فرمایا اور یہی ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے، کسی پر کوئی بات کرنا یا کسی پر کوئی پابندی لگانی ہو تو بتدریج لگانی چاہیے۔ جو حرمت کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ مرحلہ وال شراب جو ہے وہ حرام ہوئی۔ پہلے نمبر پر سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدان اس کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا، سورہ نحل فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا کہ تم بناتے ہو اس سے نشے کی چیزیں، یہاں مراد ہے یعنی نخیل سے، اعناب سے، کھجور سے، انگوروں سے تم بناتے ہو نشے کی چیز، یہاں مراد ہے شراب، تو یہاں اسے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ تم انگور اور کھجور کے پھلوں سے سکر بناتے ہو یعنی خمر بناتے ہو، شراب بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ والی آیت نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر کہ یہ آپ سے شراب اور جوبے کے متعلق پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس کہ اس میں نقصان بڑا ہے، ہاں کچھ لوگوں کے لیے نفع بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ قوت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے تجارت کر کے مال کماتے ہیں، صحیح۔ پہلی آیت سورہ نحل، دوسری آیت سورۃ بقرہ، تیسری جو آیت ہے اس کے متعلق دیکھ لیں، تیسرے مرحلے میں ہوا کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاں دعوت تھی، عصر کے بعد دعوت تھی، اس میں شراب بھی تھی، کیونکہ ابھی تک شراب حرام نہیں تھی، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ غافرون پڑھائی اور زبان سے الفاظ نکل گئے لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ہم عبادت کرتے ہیں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو نشہ کی حالت میں تھی، تو یہ پھر آیت اتری کیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب نہ جاؤ، سورہ نساء کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نشہ دور نہ ہو جائے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ شراب حرام ہے لیکن ایسے وقت میں پینا حرام ہے حرام، لیکن ایسے وقت میں پینا حرام ہے جب نماز پڑھیں تو نماز میں نشہ والی حالت ہو، لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہ نماز تک نشہ ختم ہو جائے، مثلا صبح کی نماز اور ظہر کے درمیان وقفہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نشہ ختم ہو جائے گا تو اب بھی گنجائش ہے، تو گویا کہ بالکل یہ حرام تیسرے مرحلے میں بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا چوتھے مرحلے میں وہ آیت اتری جو 7ویں پارے میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه
لعلکم تفلحون، قطعی طور پر شراب حرام ہو گئی. یہ فرمایا گیا کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اور اس طرح کی 2-3 اور چیزیں بتائی. فرمایا عمل شیطان ہے، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو. لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. تو قرآن کا ایک قطعی حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. فاجتنبوہ، اس سے بچو. تو قرآن کا حکم ہے، اگر کوئی شراب کو حلال کہتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ شراب کو قرآن حرام کہے، اب کوئی کہ نہیں وہ حلال ہے، اس کا مطلب ہے قرآن پاک کا انکار. اور قرآن پاک کا انکار انسان کو دائرہ کفر میں داخل کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے نکال کر. تو یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر بتا دیا میں نے آپ کو کہ یہ کون سے مرحلے میں اتری. دوسرے مرحلے میں، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. یہاں اس میں منافع ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. اور وہ پھر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. اس قسم کا سوال وہ آپ کے سامنے پیچھے بھی رکوع میں گزرا، تو وہاں اس کے مصارف کو اہمیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا کہ خرچ کہاں کہاں کرنا چاہیے. والدین آئے، اقربین آئے، وہ چیزیں آئی نا کہ جو بھی خرچ کرو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، لیکن خرچ ان مواقع میں کرنا چاہیے. وہاں والدین کا، اقربین کا ذکر تھا. تو یہاں فرمایا، یہاں بھی فرمایا، یہاں پوچھا گیا ہے کہ کون سا خرچ کریں. پیچھے تھا کیا خرچ کریں، یہاں مصارف نہیں ہے، البتہ مقدار ہے. مصارف کہتے ہیں جن جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، یہاں مصارف نہیں ہے، یہاں مقدار ہے. صحیح کہ کتنا خرچ کرنا ہے. تو فرمایا گیا عف خرچ کرو. عف کیا ہے؟ عف کا مطلب ہے کہ جو بچ جائے وہ خرچ کر دو، اس چیز کو خرچ کرو جس کا خرچ کرنا. یا یوں فرمائیں 2 مطلب آتے ہیں، ایک ہے عف کا مطلب ہے بچ جائے، اور دوسرا ہے آسان، جو تمہارے لیے خرچ کرنا آسان ہو. بس اوقات انسان کی اپنی ضرورتیں اٹکی ہوتی ہے، اگر اپنے سرمایہ کو اپنی ضرورت میں صرف نہیں کیا جائے، اللہ کے نام پر خرچ کر دیا جائے، تو انسان کے دل میں بس اوقات اپنی ضرورت کے پیش آ جانے کے بعد یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں نہ دیتا تو اچھا تھا، اب مشقت میں پڑ گیا. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد پچھتاوا یا پچھتانا کہ میں نے خرچ کیوں کر دیا، نہ کرتا تو اچھا تھا. اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے سے دے ہی نہیں. اس لیے پہلے اپنی ضروریات پوری کرے. اپنی ضروریات میں سے داخل اپنے بال بچوں کی ضروریات، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. پہلے ان کو پورا کرے، اس کے بعد جو زائد بچ جائے اور اس میں اس کے لیے سہولت ہو تو وہ پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. لیکن دوسرے پارے میں آگے آپ پڑھیں گے، ہم نے کل پڑھ لیا آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرو. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس پتہ نہیں پیچھے کچھ رہ جائے گا یا نہیں، تو پھر بھی خرچ کرو، اسی پر تو ثواب ہے. صحیح. پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت سے بیان کرتا ہوں. دنیا میں اور آخرت میں تم دھیان سے سنو، اور لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یتیموں کے حقوق کی کوئی نگہداشت نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں ہے، یتیم کے مال کو لوگ بلا تکلف ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. تو عرب کے اندر بھی اس طرح سے تھا کہ اگر کوئی یتیم اپنی ان کی کفالت میں آ گیا تو اس کے مال میں احتیاط نہیں کرتے تھے لوگ، بے احتیاطی کے ساتھ ان کے مال کو بھی اپنے مال میں شامل کر کے کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے، سورہ نساء میں تو آیا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں. جب یہ وعید آ گئی تو جس کے پاس یتیم بچے تھے انہوں نے ان کا مال بالکل علیحدہ کر دیا. سورہ نساء کی جو آیت ہے نا، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، جب وہ آیت اتری نا تو لوگوں نے یتیموں کا مال بالکل علیحدہ کر دیا، ان کے ساتھ رل مل کے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں علیحدہ کر دی، پکانے کی چیزیں علیحدہ کر دی، گھروں کا کام، ایک تو ان کے ساتھ گھروں کا وہ جو کام کرتے تھے ان کو بھی علیحدہ کر دیا، یتیم بچے کے لیے ہر قسم کا انتظام علیحدہ کر دیا. تو بس اوقات یتیم بچے کے لیے کوئی چیز تیار کی جاتی تو وہ کبھی کبھی یتیم بچہ آتا نہ، وہ رکھی رکھی ضائع ہو جاتی. تو یہ چیزیں بھی ضائع ہونا شروع ہو گئی، اپنا بھی نقصان ہوتا، ان کا بھی ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرو، یتیموں کی مصلحت کی رعایت رکھو، ان کا مال ضائع نہ ہونے پائے. اگر علیحدہ رکھنے میں مصلحت ہے تو علیحدہ رکھو، اگر ساتھ شامل کرنے میں مصلحت ہے تو ان کا کھانا ساتھ رکھو. ایک وقت انہوں نے نہیں کھایا تو تم اس کا حصہ کھا لو، دوسرے وقت میں اپنے حصے کا انہیں کھلا دو. اس طرح اگر مصلحت ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، بھائی آپس میں مل جل کے کھا لیا کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ یتیم بچے کی مصلحت کس چیز میں ہے. جو شخص مصلحت کی رعایت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو شخص مصلحت کو خراب کرنے والا ہے، محض اپنی مال ملا کر یتیم بچے کا مال بہانے سے کھانے والا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مصلحت کو بھی جاننے والا ہے، تم میں مصلح کون ہے
کون ہے جو اصلاح کرنے والا ہے، کون ہے جو مفسد ہے، اللہ جانتا ہے۔ جو اپنی نیت کے اعتبار سے فساد کرنے والا ہے وہ مفسد ہے، جو اور نیت کے اعتبار سے ہی مصلح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں مشقت میں نہیں، اور واللہ شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مطلب اللہ کہتا کہ رکھو جدا جدا، اور پھر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یتیم کا مال بھی ضائع نہ ہو، اور اس میں تمہارے لیے بہت مشقت تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مت جدا جدا رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ مشقت میں ہے تو جدا جدا رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اب یتیم کی مصلحت کی رعایت رکھنا تمہارے ذمہ ہے، لیکن اس کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا سکتے ہو، تو گویا اللہ رب العزت نے یہاں ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ پھر یہ آیا کہ اگلی آیت میں کہ تم نکاح کر سکتے ہو اہل کتاب کے ساتھ، جو احکامات اہل مشرکین کے ساتھ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اختلاف دینین ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرا جو ہے مشرک، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اگر تمہیں کوئی مشرکہ پسند آ گئی ہے یا کوئی مشرک مرد، پھر اس سے نکاح کی صورت یہ ہے کہ کیا کرو، وہ ایمان لے آئے، ایمان لائے گا تو ہوگا نکاح، ادروائز نہیں ہوگا۔ اور جو اہل کتاب ہے ان کے ساتھ بھی نکاح شروع میں جائز تھا، لیکن اب کی جو موجودہ اہل کتاب ہے ان کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ ان کا دین محفوظ نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کو، اپنے توراۃ زبور انجیل جو بھی جن کی ہے، انہوں نے اس کو میں تحریف کر دیا، اور وہ اس کو بھی نہیں مانتے، تو وہ صحیح معنی میں اہل کتاب بھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نکاح اب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذرا سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا مومنہ باندی خیر من مشرکہ، وہ مشرکہ سے بہتر ہے، تمہیں مومنہ پسند نہ ہو مشرکہ پسند ہو، لیکن وہ چونکہ مشرکہ ہے اس سے یہ مومنہ باندی بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرکہ ہی پسند ہو۔ اور جو فرمایا کہ مت نکاح کرو مشرکین سے حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ بسا اوقات جو مومن مرد ہوتا ہے نا وہ تمہیں پسند نہیں ہوتا، اگرچہ وہ غلام ہے، مومن مرد ہے لیکن وہ غلام ہے، تمہیں پسند نہیں ہے کہ یہ تو غلام ہے، لیکن وہ مشرک آزاد سے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک آزاد پسند ہے لیکن وہ ہے تو مشرک نا، تو اس سے یہ غلام مومن ہی بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ مشرک غلام آزاد پسند ہو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے آزاد، صحیح، غلام اور آزاد، جو آزاد ہے وہ تمہیں پسند ہے لیکن وہ مشرک ہے، جو غلام ہے وہ تمہیں پسند نہیں حالانکہ وہ مومن ہے، فرمایا نہیں، مومن بہتر ہے اگرچہ وہ غلام ہے اس آزاد سے جو مشرک ہے۔ اچھا جی، فرمایا واللہ یدعون الی النار، یہ سارے لوگ مل کے تمہیں نار کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں لعلکم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگلا رکوع بہت اہم ہے، اس لیے اس کی مسئلہ اور اس کی وضاحت آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، تو دھیان سے سنیے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الحیض، محیض، حیض کے متعلق، کل آپ فرما دیجئے ہوا اذن، حیض جو ہے دم حیض، حیض کا خون گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، جدا رہا کرو تم عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے زمانے میں، ولا تقربوہن، ان کے قریب نہ جایا کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو پھر ان کے پاس آیا کرو، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ویحب المتطہرین، محبت کرنے والوں کو پسند متطہرین، صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، بس تم آؤ اپنے کھیت کے پاس، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، آگے بڑھایا کرو اپنے نفس کے لیے، یعنی اولاد کا ارادہ کر لو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم ملاقوہ، تم نے اللہ سے، رب سے ملاقات کرنی ہے، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ولا تجعلوا اللہ عرضا، اور نہ بنایا کرو اللہ کے نام کو آڑ، ایمانکم، اپنی قسموں کے سبب سے، ان تبروا، اس کام سے کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، تقوی اختیار کرو،
वतुस्लिहु और इस्लाह करो बैन अन्नास लोगों के दरमियान वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है अलीम जानने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी अल्लाह नहीं मुआखज़ा करेगा तुमसे लग़व कस्मों का फी अयमानिकुम तुम्हारी कस्मों में से जो तुम्हारे तुम जो कस्में खाते हो उनमें से जो तुम्हारी लग़व कस्में हैं उसका अल्लाह मुआखज़ा नहीं करेगा। लग़व किसे कहते हैं वो इंशाअल्लाह तशरीह में आपको समझाऊंगी। वलाकिन युआखिजुकुम लेकिन अल्लाह मुआखज़ा करेगा बिमा कसबत कुलूबुकुम उन तमाम कस्मों का जिसका इरादा तुम्हारे दिलों ने किया। वल्लाहु गफूरुन हलीम अल्लाह बख्शने वाला है अल्लाह बुर्दबार है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम उन लोगों के लिए जो अपनी औरतों से ईला कर लें कस्में खा लें तरब्बसु फिर वो लैदा रहे अपनी औरतों से अरबाती अशहुर 4 महीने फ़इन फ़ाऊ अगर वो रुजू कर लें बीवियों की तरफ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है रहम करने वाला है। मैंने आज़म तलाक और अगर इन्होंने अपनी बीवियों को तलाक देने का अज़म कर लिया तो फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम अल्लाह सुनने वाले हैं जानने वाले हैं। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना और वो औरतें जिनको तलाक दे दी उनके शौहरों ने यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना वो इंतजार में रखें अपने नफ्स को सलासत क़ुरू 3 हैज़ तक। मुतल्लक़ा की इद्दत 3 हैज़ है। वला यहिल्लु लहुन्ना और हलाल नहीं उन औरतों के लिए अन यक्तुमना कि वो छुपा ले मा खलक़ल्लाहु उस चीज को जो अल्लाह ने पैदा कर दी कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाती हैं। वबउलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना और इन औरतों के खामन ज्यादा हकदार है इन औरतों को लौटाने का फी ज़ालिका इस मुद्दत में इन अरादु इस्लाहा अगर वो हालात को दुरुस्त करने का इरादा कर ले। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी उन औरतों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यहिल्लु फरमाया कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ और उन औरतों के लिए मिसल उस चीज के है जो इनके जिम्मे है मारूफ तरीके से। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा पर मर्दों के लिए इन औरतों पर एक फौक़ीज़ हासिल है एक दर्जा है ज्यादा मर्दों का के लिए उन औरतों पर एक दर्जा ज्यादा है। अल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम अल्लाह जबरदस्त है और अल्लाह हिकमत वाले हैं। यसअलूनका अनिल महईस इस आयत का भी है शान नुज़ूल वो सुन ले। सहाबा किराम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अय्याम हैज में बीवी के साथ क्या बर्ताव किया जाए। इस पूछने की वजह ये थी कि मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द यहूद आबाद थे और वो अहले इल्म समझे जाते थे। यहूद का तरीका ये था कि जिस वक्त औरत को ये अय्याम आ जाए तो इनको घर से अलहदा कर देते अलहदा कमरे में उनके साथ उनको ठहराते उसके साथ एक कमरे में नहीं रहते थे उसके सामने खाते पीते नहीं। जब खाने पीने से और साथ रहने से भी होता तो दीगर मामलात में भी बीवियों के साथ वो नहीं हुआ करते थे। तो उनको सहाबा किराम ने वही तरीका समझा कि सही है यानी कि अब औरत को अपने माहौल से बिल्कुल काट कर अलहदा जैसे अछूत समझते हैं। हत्या के अय्याम हैज में औरत के साथ वो और बाज लोग ऐसे थे ये तो हुआ यहूदी जो बिल्कुल ही औरत को अछूत कर देते थे और नसारा जो है वो हद से ज्यादा तजावज करते कि वो औरत के साथ हर मामला कर लेते यहाँ तक कि नापाकी में भी वजीफा जोजियत हो जाता। तो सहाबा किराम को समझ नहीं आ रही थी यहूदियों का मामला बेहतर है या नसारा का क्योंकि हैं तो दोनों अहले किताब। इसलिए सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि हमारे लिए क्या हुक्म है हम इन अय्याम में बीवी के साथ क्या मामला किया करें। तो इनके सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ساتھ ہدایات کی وضاحت فرمائی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ سے یہ حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ برتاؤ کے متعلق پوچھتے ہیں۔ حیض کے متعلق سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو آپ انہیں کہہ دیں یہ قابل نفرت چیز ہے، گندی چیز ہے، پلید چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت پلید ہو جاتی ہے۔ صحیح، یہ وضاحت آ گئی کہ ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب نہ جایا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ یہاں قریب جانے سے مراد ہے وظیفہ زوجیت، یعنی اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا، ادروائز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ رہو اور کھائیں پیئیں ساتھ، اچھوت نہ سمجھے، ورنہ اور باقی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی جب وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پاک ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب ان کے وہ غسل کر لیں، صرف یہ نہیں کہ صرف بلیڈنگ رک جائے اس طرح نہیں، بلکہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب جانا ضروری ہے۔ فرمائے ضروری مطلب بہتر ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہے، یہ یوں بات کہہ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے۔ جب غسل کر لیں تو ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور پسند فرماتے ہیں یحب المتطہرین، پاک رہنے والوں کو۔ یہ جو فرمایا نا نساؤکم حرث لکم، یہ بھی اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہود کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ وہ عورت کے ساتھ وطی ایک متعین طریقے سے کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک متعین طریقہ تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ اگر اس کے برعکس کیا جائے تو بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے، اس طرح، تو ان کے ہاں کچھ اس طرح کے معاملات تھے۔ تو فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما کے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بیوی تمہارا، تم جہاں سے جیسے مرضی بیوی کے ساتھ تعلق کر سکتے ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم، جہاں سے مرضی چاہو، قدموا لانفسکم، اپنی اولاد کے لیے سوچو، یعنی اولاد کی کسرت کرو، اللہ سے مانگو، اور یہ وضاحت کی گئی فاتو حرثکم انا شئتم، کہ جہاں سے مرضی ہو، لیکن کچھ جو حدودات جو شریعت میں بیان کی گئی ہیں اس کو بس تجاوز نہ کرو، باقی استمتاع جائز ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم سے یہ معنی ہے، سب چیزوں کی رعایت اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رکھو، لیکن جو چیز بالکل درست نہیں ہے وہ منع ہے۔ باقی وقدموا لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، کیا چیز آگے بھیجو، مراد اعمال صالحہ یا زوجین کے تعلقات میں چونکہ ایک طرح کا استذلاس ہوتا ہے، لذت ہے، تو فرمایا اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ اعمال صالحہ کی کوشش کرو، زوجین کا آپس میں تعلق اعمال صالحہ کے جذبے کے ساتھ ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہو، صرف محض اپنی خواہش پوری کرنا نہ ہو، نیک نیتی ہو تو بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور قضائے شہوت کرتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، شہوت پوری کرنے پر بھی ثواب؟ تو آقا نے فرمایا تم بتاؤ اگر وہ شہوت کو کسی حرام جگہ سے پوری کرتا تو کیا گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ اب تو وہ جائز جگہ سے پوری کر رہا ہے تو ظاہری بات اس پر ثواب بھی ہے۔ تو نیک نیتی اگر ہو، اپنے نفس کو بچانا ہو گناہ میں مبتلا ہونے سے یا کہیں نامحرم کے ساتھ، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اس میں بھی ثواب ہے۔ تو اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو، آخرت کے لیے بھی، دنیا میں مستقبل کے لیے بھی، دنیا میں مستقبل کے لیے فکر کیا ہے، اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور آخرت میں کوشش کرنے سے کیا مراد ہے، نیک اعمال کا اہتمام کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عورتوں سے متعلق احکام کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، اور وہ 2-3 آیتوں کے بعد آپ کے سامنے ایلا کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ایلا کیا ہے، اس کی وضاحت میں کر دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ ایلا کا ویسے جو لغوی معنی ہے وہ ہے قسم کھانا، قسم اٹھانا۔ وہ قسم کس لیے کھائی جاتی تھی وہ سن لیں۔ اپنی بیوی سے ترک کے تعلق کی قسم کھانا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کس کی؟ ترک تعلق، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر قسم کھائی ہے، مثلا 2 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، 3 مہینے نہیں جاؤں گا، 3.5 مہینے قریب نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ 4 مہینے، اگر ایک دن بھی کم ہو تو پھر یہ یمین منعقدہ ہے، قسم ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لو تو کوئی گرفت نہیں، اگر اس کے خلاف ہوا تو کفارہ دینا پڑے گا، قسم توڑ دی اگر تو 4 ماہ تک کی آپ قسم کھا سکتے ہیں، میں قریب نہیں جاؤں گا، قسم کھانا جائز ہے اس طرح کی، قریب نہیں جاؤں گا مطلب تعلق نہیں کروں گا۔ اور اگر 4 مہینے کی قسم کھائی ہے یا 4 مہینے سے زائد کی، یا اس کی کوئی مدت ہی متعین نہیں کی، ایک ہے پورے 4 مہینے کی، ٹھیک ہے، ایک بات، یا 4 مہینے سے زائد کی، یا کوئی مدت ہی متعین نہیں کی، بس میں نہیں جاؤں گا،
یہ کہہ دیا تو ان تینوں صورتوں میں یعنی 4 مہینے متعین کر دیے یا 4 مہینے سے زیادہ متعین کر دیے، مثلا 6 یا 7 مہینے، یا مطلقاً قسم کھائی مدت کو کوئی متعین کیا. اگر اب 4 مہینے کے اندر اندر اس نے قسم کو توڑ دیا تو قسم کا کفارہ دے. اگر 4 مہینے کے اندر نہیں توڑا تو 4 مہینے پورے ہوتے ہی احناف کے نزدیک اس کو طلاق ہو جائے گی، طلاق بائنہ ہوگی. قسم کھائی تھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 4 مہینے سے وہ گیا نہیں بیوی کے پاس نہ جانے سے مراد تعلق، تو پھر اب ان میں طلاق ہو جائے گی. اور طلاق بھی کیا ہے؟ طلاق کی بائنہ. تو اس کی وضاحت کی گئی ہے ایلا کے مسئلے میں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کے اس طرح کے معاملات نہ کرو. ان تبروا بس صرف تب کھاؤ جب بھلائی کرنا ہو، پرہیزگاری کرنا ہو، یا لوگوں کے درمیان قسم کھانا ہو. ادروائز اپنے ذاتی معاملات میں قسموں کو جو ہے نا وہ استعمال نہ کرو، اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو. پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں مؤاخذہ فرمائیں گے تمہاری ان قسموں کا جو لغو ہے. لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ بس اوقات ہمیں کسی کو عادت ہوتی ہے قسم سے کہنے کی، تو یہ جو قسم ہے نا یہ لغو ہے، اس کا مؤاخذہ نہیں ہے. لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس طرح کی عادت نہیں اپنانی چاہیے کہ بات بات پر قسم کھانا. یا لغو قسم وہ بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ زید ہے آج گھر میں نے کہہ دیا زید نہیں ہے. میرے علم میں تھا نہیں ہے، لیکن وہ کبھی اگر دوسرے کمرے میں تھا اور میرے علم میں نہیں تھا، میں نے اپنی اب لا علمی کی وجہ سے قسم کھا کے کہا کہ زید گھر میں نہیں ہے، تو میری یہ لغو قسم جو ہے نا وہ لغو ہے، کیونکہ میرے علم میں نہیں تھی اور میں نے اپنی بات کے لحاظ سے میں سچ کہہ رہی تھی لیکن وہ سچ نہیں تھا. تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو. فرمایا لیکن اللہ مؤاخذہ فرمائیں گے ان قسموں کا جس کا تم نے ارادہ کیا. اسے کہتے ہیں قسمیں، اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، یعنی ایسی قسم جس کو تم نے منعقد کر دیا. تو اس کے متعلق فرمایا گیا اللہ اس کا مؤاخذہ فرمائیں گے. مؤاخذہ فرمائیں گے اس کا سے مراد کیا ہے کہ اگر تم نے اس قسم کو توڑ دیا تو پھر یا تو کفارہ دو، اگر کفارہ نہیں دو گے تو عند اللہ تم کیا ہو گئے ہو کہ گناہ گار. پھر آیا فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر. اس آیت میں آپ کو واضح آ گیا قسم کھا لیتے ہیں عورتوں سے اپنے انتظار کرتے ہیں پھر 4 مہینے. فإن فاؤ اگر وہ رجوع اور بس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے. لیکن اگر انہوں نے ارادہ کے لیے طلاق کا تو اللہ بھی سمیع ہے، علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. آگے طلاق اب فرمایا طلاق کی جو عدت ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جسے شوہر نے طلاق دے دی تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے. یعنی پہلی بات ہے طلاق دیتے ہیں حالت طہر میں، پاکی کے زمانے میں. حالت حیض میں طلاق مکروہ ہے. اب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بھی دی حالت طہر میں، پاکی میں. تو اس کے بعد چاہے اگلے دن ہی اسے حیض آ جائے اور وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر وہ طہارت کے دن گزارے، پھر اسے حیض آ جائے، پھر وہ حیض سے پاک ہو جائے، پھر وہ طہارت کے دن گزارے، پھر اسے حیض آ جائے، اور پھر وہ حیض سے جیسے ہی پاک ہوگی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لهن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر. یعنی اگر وہ عورتیں مومن ہیں تو ایمان کا تقاضا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں کے اندر پیدا کی اس کو چھپائے نہیں بلکہ ظاہر کرے. اگر تو ان کو حیض آ رہا ہے تو بتا دیں کہ ہمیں حیض آ گیا، تاکہ عدت جو ہے وہ مشتبہ نہ ہو جائے. اگر حیض نہیں آتا بلکہ حمل ظاہر ہو گیا تو حمل بتا دے، کیونکہ عدت کے اندر مدار عورت کی کال پر ہے. وہ کہے مجھے اب حیض آیا اور اب ختم ہو گیا تو اس پر مدار رکھا جائے گا. جس وقت وہ 3 حیض بتا دے تو عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کو حیض نہیں آیا بلکہ وہ طاہرہ ہے، طہر کی مدت چونکہ متعین نہیں ہے، وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے نا، تو پھر عدت بھی اتنی چلتی ہے. صحیح، تو یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے. اور یہاں یہ واضح فرما دیا گیا کہ اور یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جو تمہاری بیویاں ہیں نا، اگر تم نے ان کو ایک طلاق دے دی تو اس کے بعد جو شوہر ہے اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں. صحیح، یعنی پہلے والے شوہر ہی زیادہ حقدار ہے. اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو زمانہ کرنے دیں کہ آپ نے طلاق دی. ہاں 3 طلاق کے بعد تو رجوع نہیں ہوتا، وہ تو حلالہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک طلاق دے دی اور رجوع کرنا چاہتا ہے تو کرنے دیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے ہے جیسا کہ جو ان پر ہے بھلے طریقے سے. اور عورتوں پر مرد کو جو ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے کیا مراد ہے کہ عورتوں کے لیے ہے مثل اس چیز کے جو عورتوں کے ذمے ہے. اس میں قرآن کریم نے ایک بہت بڑا اصلاحی پروگرام دیا ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ سرور کائنات جس وقت تشریف لائے تو اس معاشرے میں عورتوں کی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں تھی.
ان کو بالکل جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا. ماں باپ کے مال میں یہ وارث نہیں تھی بلکہ بیوی ہونے کی حیثیت سے خاوند کی وارث بھی رہی تھی، بلکہ خاوند کے مرنے کے بعد جب اس کی وراثت تقسیم ہوتی تو اس کی بیوی بھی ساتھ ہی ورثہ کے قبضے میں چلی جاتی، پھر چاہے وہ اپنے نکاح میں رکھیں چاہے کسی دوسری جگہ نکاح کر دیں، اس کا مہر جو ہے وہ وصول کر لے. نہ ان کو مال میں تصرف کا حق حاصل تھا نہ جان میں. اس قسم کے ظلم ان کے اوپر تھے بلکہ جانوروں کی طرح ان کی حیثیت تھی. تو اسلام نے آ کر عورت کو مقام کو ممتاز کیا اور ان کے انسانوں میں انسان شمار ہونے کی حیثیت سے برابر کر دیا. تو فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الذِّي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے ان کا حق ہے معروف طریقے سے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے حق میں تم کمی کر دو، طلاق دی ہے تو پھر عدت کے دوران نان و نفقہ اور سکنا ہوگا، جیسا یعنی رہنے کی جگہ بھی دو اور ان کو ان کا پہننا اوڑھنے کے لیے جو ضروریات ہے وہ بھی دو. پھر فرمایا مردوں کا درجہ ایک گنا عورتوں پہ بہرحال زیادہ ہی ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ.